الاحترام سامعین ذی وقار، آج انشاءاللہ العزیز قرآن مقدس کے ایک اہم واقعہ کو آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت قرآن مجید کی منشا کے مطابق مجھے اور آپ کو اپنے شب و روز بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جس انسان کو اللہ رب العزت نے عاجزی کی دولت سے مالا مال کیا۔ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ میں اس کی سب سے بڑی آسان مثال اور کیا پیش کر سکتا ہوں، آپ تائید کریں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کر کے دکھائی، اللہ نے معراج جیسی بلندیوں سے مالا مال فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات تہجد کی نماز جب پڑھتے، رات کا کچھ حصہ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے خاص کرتے۔ اتنی عبادت، اتنا طویل قیام، اتنا طویل رکوع کے صحابہ فرماتے ہیں حتی تورمت قدمہ، نبی علیہ السلام کے قدم مبارک متورم ہو جاتے، سوج جاتے، اس کے باوجود فرماتے ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک، اے پروردگار تیری عبادت کا ہم نے حق ادا نہیں کیا، تیری پہچان کا حق ادا نہیں کیا۔ حالانکہ عبادت کرنے میں سب سے زیادہ بڑا عابد اس دھرتی پہ ہے تو وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی عاجزی کرنے کے بعد پھر اللہ نے اس عاجزی کا صلہ اور بدلہ یہ عطا فرمایا کہ اللہ نے اعلان کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، شان والے پیغمبر چلے آپ نے اتنی عاجزیاں کر دکھائیں، پھر ہماری نوازشیں بھی دیکھیں کہ جہاں ہمارا تذکرہ ہوگا اس کے بعد آپ کا بھی تذکرہ آیا۔ سبحان، یہ عاجزی کی برکت ہے۔ آج اسی عنوان سے گفتگو ہوگی۔ عاجزی کو پیارا وصف ہے، اگر عالم کے اندر آئے تو اس کے علم میں نکھار آ جاتا ہے، قاری کے اندر آئے تو نکھار آئے گا، تاجر کے اندر آئے، جج میں آئے، پولیس کے بڑے افسر میں آئے، ملک کے حکمران، صدر اور وزیر اعظم میں آئے تو ان کی زندگیوں کو بھی یہ وصف چاند لگا دیتا ہے۔ اور اگر کسی کو اپنی دولت کا نشہ ہو، جوانی کا غرور ہو، صحت پہ ناز ہو، اپنے کنبے اور قبیلے پہ ناز ہو اور وہ تکبر کرتا پھرے، اتراتا پھرے، دوسروں کو گھٹیا سمجھے، حقارت کی نگاہ سے دیکھے، تو پھر رب کی طرف سے بھی ایسی پکڑ آتی ہے کہ اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عاجزی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار کراچی سے جہاز پہ لاہور آ رہا تھا، میرے ساتھ والی سیٹ پہ ایک سرکاری ملازم بیٹھے تھے
جب جہاز لاہور کے ایئرپورٹ پہ ہوائی اڈے پہ لینڈ کیا تو میں نے ان سے پوچھا بھائی جان یہ جہاز سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کے میرے اس سوال کو بچگانہ سمجھ کے کہتے ہیں کیا فائدہ، کیا سوال ہے؟ یہی فائدہ ہے کہ سفر جلدی ہو گیا، 1 گھنٹے میں ہم کراچی سے لاہور پہنچے۔ میں نے کہا یہ تو سہولت ہے جہاز کی، میں پوچھ رہا ہوں سبق کیا ملا؟ یہ تو جہاز کا فائدہ ہمیں ملا ہے کہ 1 گھنٹے میں کراچی سے لاہور پہنچ گئے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس جہاز کے جسم سے، وجود سے، اس کی پرواز سے ہمیں سبق کیا ملا؟ تو انہوں نے کہا آپ بھی بتا دیں، مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے کہا دیکھیں یہ جہاز جب زمین پہ کھڑا ہوتا ہے تو اتنا بڑا نظر آتا ہے، اور جب یہ پرواز کرتے کرتے فضا میں اوپر 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 جا رہا ہے پرواز میں اوپر جا رہا ہے تو زمین والوں کو یہ چھوٹا نظر آنے لگتا ہے۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی، جب تک میں اور آپ زمین پہ رہیں گے، عاجزی کریں گے تو ہم بڑے رہیں گے، جب تکبر کرنے لگیں گے، اڑنے لگیں گے تو لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹے نظر آنے لگ جائیں گے۔ یہ عاجزی کی برکت ہے۔ میرا علم ہے کوئی ناز نہیں، میرے پاس دولت ہے کوئی ناز نہیں، میری فیکٹری ہے کوئی ناز نہیں، میری دکان ہے کوئی ناز نہیں، میں ذہین ہوں، تکرار سب سے اچھا کرواتا ہوں، سبق استادوں کا اچھا یاد ہوتا ہے، ایک ایک لفظ میں استادوں کے محفوظ کر لیتا ہوں، اور اگر میں تکبر شروع کروں، اپنی کلاس کے لڑکوں کو حقیر سمجھوں، کوئی مجھ سے سبق پوچھنے لگے تو میں ایک بار سے زائد کچھ بتاؤں تو مجھے غصہ آنے لگے، یہ سب تکبر کی علامات ہیں، تو پھر اللہ رب العزت اس کو علم سے بھی محروم کرتے ہیں، اس کو دولت سے محروم کرتے ہیں، اس کو کوٹھی سے محروم کریں گے اور اس کو فیکٹری سے محروم کرتے ہیں۔ یہ نقصان ہے۔ آئیے ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب بھی کوئی پوچھتا کہ آپ اپنا تعارف کروائیں، سنیے گا، سمجھدار ذی شعور طلبہ بیٹھے ہیں، حضرت علی سے جب کوئی پوچھتا کہ آپ اپنا تعارف کروائیں تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے ما انا الا رجل من المسلمین۔ پوچھنے والوں مجھ سے پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ میں تو مسلمانوں میں سے ایک اللہ کا مسلمان بندہ ہوں۔ آپ جانتے ہیں ما اور الا حسر کے لیے آتا ہے۔ حضرت علی اگر چاہتے یوں بھی کہتے کہ میں داماد پیغمبر ہوں تو کہہ سکتے تھے کیونکہ تھے، اگر یوں کہتے کہ میں فاتح خیبر ہوں کہہ سکتے تھے، اگر جواب میں یوں کہتے میں حسنین کریمین کا باپ ہوں تو کہہ سکتے تھے، اگر یوں کہتے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں کہہ سکتے تھے۔ آج سی دیکھیں ما انا، بات کہاں سے شروع کی؟ نفی سے، میں کچھ نہیں، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک اللہ کا عاجز بندہ ہوں۔ میرا سب سے بڑا تعارف یہ ہے، معلوم ہوتا ہے انسان کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ آدمی اس دھرتی پہ عاجزی کرتے ہوئے چلے، یہی تو عاجزی ہے۔ اللہ اکبر، بات پڑی، سفر کرنے لگا ہوں، آ گئی اب سنیں، پھر انشاءاللہ قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو میں کر رہی ہے نا، میں بڑی شے ہوں، میں یہ ہوں، وہ آدمی اتنا ہی ذلیل ہوتا ہے۔ میں تو اللہ کو پیغمبر کی بھی برداشت نہیں، میں کرنی تو صحابی کی بھی اللہ کو پسند نہیں، میری اور آپ کی میں کہاں پسند ہو؟ آپ نے کہ دلیل نہیں، تو ارشاد التوحید کا طالب علم ہوں، قرآن مجید ہمارا شیوا ہے، اللہ کے قرآن کا وہ واقعہ اسی 15ویں پارے میں حضرت موسیٰ سے اللہ نے پوچھا تھا آپ سے بڑا بھی کوئی یہاں عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا اس وقت میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں اس دھرتی کے اوپر۔ تو میں کا لفظ جب موسیٰ کی زبان پہ آیا تو اللہ نے فرمایا نہیں، آپ سے بھی بڑا ایک عالم ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ پیغمبر کی میں اللہ کو پسند آئی،
راستے میں بات چل پڑی کہ پہلا کون دے گا؟ آثار و سنن پڑھنے والے طلبا سنیے گا، رات کو بات ہوئی من یکلب لنا، میرے آقا نے فرمایا ہمارا پہلا کون دے گا؟ حضرت بلال نے بولی کھڑی میں، کیا لفظ بولا؟ جیوا سے بولو میں کی بات آئی، کہنا یہ چاہیے تھا، علماء لکھتے ہیں، یا یوں کہہ دیتے تو شاید یہ پریشانی نہ آتی، لیکن اس پریشانی میں بھی امت کے لیے رحمت بنی۔ حضرت بلال نے فرمایا میں پہلا دوں گا۔ اللہ کی طرف معاملہ تفویض کرنے کے بجائے اپنی طرف بات کی، میں پہلا دوں گا۔ چنانچہ وہ رات حضرت بلال بھی سوئے رہے، میرے آقا علیہ السلام بھی سوئے رہے، صحابہ بھی سوئے رہے، فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ وہ اگرچہ الگ بات ہے، اللہ نے رحمت بنانا تھا کہ نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا کا طریقہ کیا ہے؟ یہ لیلۃ التعریس کا واقعہ بھی اللہ نے سمجھایا ہے کہ مجھے کسی کی پسند نہیں، میری کوٹھی، میرا حسن، میری دولت، خدا را کبھی کوٹھی اور بنگلے اور دولت اور حسن پہ ناز کرتے ہوئے میں نہ کیجئے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ یہ ساری چیزیں چھین لیتے ہیں، جسے حقیر سمجھا جاتا ہے اللہ اسے صف اول میں کھڑا کر دیتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن کا یہ واقعہ اسی کا ہمیں سبق دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے دو بندے تھے، دو آدمی تھے، اور یہ واقعہ بھی میں سنانے لگا ہوں سورہ کہف 15واں پارہ، جو سورت ہر جمعے کو آپ تلاوت کرتے ہیں، اور یہ وہ سورت ہے جو بندہ جہاں بیٹھ کے تلاوت کرے، سنیے گا میرے بھائی جوید صاحب بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھ کے جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے نا جمعے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، ذرا تبلیغ کے لیے ہاتھ کھڑا کریں۔ آج کنہوں نے سورہ کہف سبق پڑھی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذرا سنیے گا اور دل ٹھاریے گا، کتنی بڑی آپ کو سعادت ملی ہے۔ اور جنہوں نے نہیں پڑھی، جمعے کے بعد مغرب تک بڑا وقت ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، جہاں بیٹھ کے تلاوت کرے، اس جگہ سے لے کے مکہ المکرمہ تک اس بندے کے لیے اللہ سارے راستے کو روشنی سے بھر دیتے ہیں، نور سے بھر دیتے ہیں، دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی صورت کا یہ واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کے دو بندے تھے، ایک دہریہ قسم کا ہے، رب کا نافرمان ہے، اور دوسرا بڑا موحد توحیدی اور بڑا عاجز انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں میں سے ایک کو بڑی عزت سے نوازا، دوسرے کو ذلیل کیا۔ سبب کیا تھا؟ کفر بھی، تکبر بھی، لیکن سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ جس کا سارا مال اللہ نے تباہ کر دیا، اس کے اندر عاجزی نہیں تھی، اس کے اندر تکبر موجود تھا۔ یہی سبب تھا۔ چنانچہ اللہ کا قرآن اسی واقعے کو بیان کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان واضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب۔ میرے پیارے پیغمبر، ان دو بندوں کا قصہ ذرا اپنی امت کو سنا دیجئے۔ واضرب لهم مثلا، وہ واقعہ سنا دیں، دو مردوں کا، دو بندوں کا واقعہ۔ اللہ کے قرآن کا یہ انداز ہے، جب بھی کوئی مسئلہ سمجھانے لگتے ہیں، چار طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے قرآن بات سمجھاتا ہے۔ کبھی قسم اٹھا کے، کبھی دلیل دے کے، کبھی اللہ رب العزت مثال دے کے، اور چوتھے نمبر پہ کبھی اللہ قصہ سنا کے مسئلہ سمجھاتے ہیں۔ ان چار طریقوں میں سے یہاں ایک طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قصہ سنایا، واقعہ سنایا، اور مسئلہ یہی سمجھایا کہ کبھی تکبر نہ کرنا، عاجزی اپنے اندر رکھنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، کسی کے لیے اپنے آنکھ میں حقارت کی نگاہ نہ رکھنا، اپنی زبان پہ کسی کو حقیر لہجے اور حقیر باتوں سے یاد نہ کرنا۔ اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ رب العزت کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے،
اسرائیل کے اندر ایک موحد اور ایک کافر ہے، ایک اللہ کی ذات کا منکر ہے، قیامت کا منکر ہے، اللہ کی قدرتوں کا منکر ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہ آدمی ہے جو اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کو یکتا مانتا ہے، قیامت کا بھی قائل ہے، اللہ کی قدرتوں کا بھی قائل ہے۔ اللہ فرماتی ہے دو مردوں میں جو کافر تھا اللہ نے بے بہا اسے دولت عطا کی، دنیا کی بڑی بڑی دولتوں سے اس کی جھولی کو اللہ نے مالا مال کیا۔ قرآن کہتا ہے جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، ایک بندہ جو کافر تھا اللہ رب العزت نے اس بندے کو دو باغ انگوروں کے عطا کیے۔ دو باغ عطا کیے، باغ بھی انگوروں کے باغ، ایک باغ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے، دو باغ اللہ نے اس بندے کو عطا کیے۔ اب اس باغ کا منظر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اتنے خوبصورت باغ انگوروں سے لدے ہوئے، انگوروں کی بیلیں اس میں موجود ہیں، قسموں قسم کے انگور میں نے اس باغ میں اس بندے کو عطا کیے۔ اب وہ باغ کی جو باڑ تھی دائیں بائیں میں نے کھجوروں کے درخت لگا کے اس باغ کا حسن اور بھی دوبالا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اندر کیا ہے؟ انگور۔ میرے ساتھ بولیے گا، اندر کون سے پھل ہیں؟ انگور۔ اور دائیں بائیں جو باڑ لگی ہے وہ باڑ کس چیز کی ہے جی؟ کھجورے ہی کھجورے لگی ہوئی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، باغ میں انگور بھی موجود ہیں، باغ کے ارد گرد کھجورے بھی موجود ہیں، اور درمیان میں جو خالی جگہ تھی اللہ نے اسے کھیتی بھی عطا کر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین، انگور، کھجورے اور کھیتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں نہیں، آؤ ذرا اس کا منظر ذرا اور بھی سنیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، ایک باغ دائیں طرف دوسری باغ بائیں طرف، درمیان میں ہم نے بڑی پیاری پانی کی نہر بھی چلا دی تاکہ اس کا منظر اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ ایک طرف باغ ہے دوسرا بھی باغ ہے، درمیان میں پانی کی نہر ہے، میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے تاکہ باغ کو سیراب کرتے ہوئے پانی لینے کی مشقت بھی اٹھانی نہ پڑے، باغ کو سیراب کرتے ہوئے پانی کی کمی بھی نہ آئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، جب پھل دینے کی باری آتی ایسے نہیں کہ یہ والا باغ تو پھل زیادہ دیتا ہے، یہ والا باغ پھل کم دے رہا ہے، اس میں انگور زیادہ، اس میں کھجورے زیادہ، اس میں کھیتی زیادہ، اور ادھر سے یہ چیزیں کم مل رہی ہیں، نہیں نہیں وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، نہ ادھر سے کسی چیز کی کمی نہ ادھر سے کسی چیز کی کمی، بڑا ہرا بھرا باغ اللہ نے اس بندے کو عطا کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس بندے کے پاس صرف یہ دو باغ تھے، صرف یہ دو باغ اس بندے کو اللہ نے دیے اور اس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، صرف یہی باغ نہیں اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے اس آدمی کو بے بہا دولت عطا کی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، ثمر کا معنی پھل ہوتا ہے۔ بھائی شریف صاحب تشریف فرمائیں، ثمر کا معنی ہر جگہ پھل نہیں، اس کا معنی دولت بھی آتی ہے، بڑی دولت، سونے بھی چاندی بھی ڈھیر لگائے ہوئے تھے، اللہ نے بڑا کچھ عطا کیا تھا۔ اچھا اب ہوا کیا؟ اب آنے لگا وہی تکبر کا دور، اب آنے لگا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا دور۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، ایک دن وہ جو موحد دوست ہے، موحد انسان ہے، توحیدی انسان ہے، اس کے دل میں خیال آیا چلو میں آج اپنے اس کافر دوست کو مل کے آتا ہوں، ہم دونوں بچپن میں اکٹھے رہے ہیں، وہ بڑا امیر ہو گیا ہے، میں غریب رہ گیا ہوں، اس کے پاس دولت بہت زیادہ، میرے پاس کچھ نہیں، چلو مل کے آؤں۔ اس کے پاس خیر خیریت پوچھنے کے لیے گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے
اکٹھے کھیلا کرتے تھے، بچپن میں ہم دونوں ہم جولی تھے، ہم دونوں ہم پیالہ اور ہم نوالا تھے، آج دیکھ اللہ نے مجھے مال بھی اتنا دے دیا، اللہ رب العزت نے مجھے عزت بھی بڑی عطا کی، دولت میرے پاس، نوکر اور چاکر میرے پاس، جی ہاں مال کی ریل بیل میرے پاس، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے پاس تو غریبی ہے، تیرے گھر میں تو غربت نے ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ قرآن کے اس انداز سے پتہ یہ چلا، یہ موحد دوست اپنے اس کافر دوست کو سمجھایا کرتا تھا، او میرے بھائی اللہ کو وحدہ لا شریک مان، حاجت روا ایک اللہ ہے، مشکل کشا ایک اللہ ہے، بگڑی بنانے والا ایک اللہ ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں، یہاں سے پوچھ کر کے چلے جانا ہے، قیامت بھی برپا ہونی ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے، ایک دو چیز کا حساب میرے رب نے لینا ہے۔ لگتا یوں ہے وہ سمجھایا کرتا تھا، اور آج یہ کافر دوست تکبر میں آ کے کہتا ہے میں تو رب کو بھی نہیں مانتا، میں تو قیامت کو بھی نہیں مانتا، میں تو قیامت کے دن کی سزا و جزا کو بھی نہیں مانتا، پھر بھی میرے پاس دولت بہت زیادہ ہے، لگتا یہ ہے کہ میں ہی کامیاب ہوں۔ قرآن کے انداز سے سمجھ گیا تھا، وہ دکھانے کیا جا رہا تھا کہ مال بھی میرے پاس زیادہ ہے اور عزت بھی میرے پاس زیادہ ہے، تو مجھے کہتا رہتا ہے نہیں نہیں عزت ہی اللہ دیتے ہیں، مال اللہ دیتے ہیں، جو اللہ کو مانے اللہ اس پہ خیریں کرتے ہیں، میرے پاس دولت زیادہ معلوم ہوتا ہے میرا مسلک صحیح ہے اور میرا مسلک غلط ہے۔ قرآن کے انداز سے سمجھیے آتا ہے، بات سمجھیے گا اللہ اللہ جا رہے ہیں، وہ کہتا ہے اکثر من کمالا، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، وَعَزُّ نَفَرَ، میرے پاس دولت بھی زیادہ، جماعت بھی زیادہ، افراد بھی میرے زیادہ، تو میرا مسئلہ ٹھیک ہوا تیرا مسئلہ غلط ہوا۔ آگے دیکھیے گا ذرا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ کافر دوست جب اپنے باغ میں داخل ہوا، ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تکبر کرتے ہوئے جا رہا ہے، اللہ کے قرآن نے یہ نہیں کہا یہ تکبر کر رہا تھا، یہ نہیں کہا، کیا لفظ بولا ہے؟ ظالم لنفسه، معلوم ہوتا ہے جو تکبر کرے وہ اپنے آپ پہ خود ظلم کر رہا ہے، کہہ دو سارے استغفر، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میری دولت، میری صحت، میری جوانی، میرا حسن، میری اتنے بڑھپے اور میری جائیدادیں، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اب سنیے گا ذرا کتنے خطرناک جملے اس کے منہ سے نکل رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا، وہ کافر دوست اپنے اس موحد دوست کو کہنے لگا سن میرا نظریہ تو یہ ہے میرا یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا، ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا، اور دوسری بات وما اظن الساعة قائمہ، وہ مجھے ڈراتا رہتا ہے قیامت آنے والی ہے، اللہ کے دربار میں سب نے جانا ہے، وما اظن الساعة قائمة، میرا یقین نہیں، میرا یہ عقیدہ نہیں کہ قیامت بھی برپا ہوگی، نہیں نہیں، نہ قیامت آنی ہے نہ میرا باغ تباہ ہوگا۔ آگے اس آدمی نے کہا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اگر موت آ بھی گئی، اگر رب کے پاس جانا بھی پڑا تو مرنے کے بعد میرا ہی مقام زیادہ ہوگا۔ یہ خطرناک بات ہے، رب کو بھی نہیں مانتا، اللہ کی قدرتوں کو بھی نہیں مانتا، اور تکبر کیا کر رہا ہے کہ اگر میں مر گیا تو سب سے بہترین بدلہ مجھے ہی ملے گا۔ کون بات کر رہا ہے؟ کافر دوست، کافر دوست بات کر رہا ہے۔ اب آئی باری موحد دوست، موحد جب بولتے ہیں تو وہ اپنی باتیں نہیں بولتے، وہ کس کی بولیاں بولتے ہیں؟ اونچی آواز سے کس کی بولیاں بولتے ہیں؟ ذرا ہاتھ بلند کریں، اللہ آپ کی پریشانیوں کو بلند کر دے، ختم کر دے، دور کر دے۔ موحد جب بولتے ہیں تو اپنی باتیں بولتے ہیں یا رب کی بولتے ہیں؟ آئیے ذرا قال له صاحبه، اب باری آئی اس موحد دوست کے بولنے کی، وہ توحیدی دوست بولنے لگا، کہتا ہے میرے بھائی سن میری باتیں، چار باتیں اس نے جواب میں کہی، اور چاروں باتوں میں نام کس کا لیا؟ آپ نے پڑھی وہ بات، لیکن سن لیجیے، ہر بات میں چاہے ظاہر چاہے کنایت جیسے بھی ہے، معاملہ رب کی طرف سے پرد کیا۔ قال له صاحبه،
جو مٹی سے تخلیق ہو اور کبھی اپنے آپ کو دیکھے کتنا گند انسان کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے، پھر تکبر. سوچئے گا ذرا بات، میں بڑی شے ہوں. نہیں، یہ جوانی بھی عارضی ہے، یہ دولت بھی عارضی ہے، یہ دولت کے لقمے بھی عارضی ہیں. عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے. وہ موحد دوست نے سبق دیتے ہوئے کہا الذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. یہ تجھے اتنا خوبصورت انسان بنانے والا کون ہے؟ جب اللہ نے اتنا خوبصورت ہمیں بنایا، پھر اس ذات کا انکار کرنا نہیں بنتا. مان لے میں آج پھر یہی کہہ رہا ہوں، ہم سب کا حاجت روا صرف کون ہے؟ معبود صرف کون ہے؟ مشکل کشا صرف کون ہے؟ یہ موحد دوست نے پہلی دلیل دیتے ہوئے کہا، اور دوسرے نمبر پہ بات کی تو مزہ ہی آ گیا. کہتا لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. اے میرے دوست، تجھے تو اپنے باغوں پہ ناز ہے، تجھے تو اپنی لہلہاتی ہوئی کھیتی پہ ناز ہے، تجھے تو اپنے ان باغوں کے درمیان چلتی ہوئی نہروں پہ ناز ہے، اپنے ہیرے اور جواہر پہ ناز ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ تیرے پاس ہے، میرے پاس سب سے بڑی دولت ہے. لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي. میرا یہ عقیدہ سب سے بڑی میری دولت ہے کہ میرا پروردگار صرف کون ہے؟ وہ تو سب کچھ اپنے باپ کو سمجھتا ہے، اور میں اپنا معبود صرف کسے سمجھتا ہوں؟ اچھا، اللہ کو تو بڑے بڑے مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں، بڑے بڑے قبروں کے پجاری بھی رب کو مانتے ہیں، لیکن موحد نے اپنی بات کو آگے بڑھایا. وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. میں اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وہ اپنی بیوی میں سگے بھائی کو حصے دار نہیں بناتا، اپنی جائیداد میں کسی کو پارٹنرشپ پہ راضی نہیں ہوتا، اپنی دکان میں کسی کو راضی نہیں ہوتا کہ میں حصہ دے دوں. تو پھر میرا عقیدہ بھی سن، میرا عقیدہ بھی یہ ہے، میرا پروردگار رب ذوالجلال ہے، میرا رب وہ ہے، نبی ہے، ولی ہے، مگر اللہ کا شریک کوئی نہیں. کہہ دو بے شک. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. حاجت روا صرف کون ہے؟ فریادیں پوری کرنے والا صرف کون ہے؟ مشکلیں آ جائیں تو کسی قبر والے سے یا صرف اللہ ہی سے پکار کرنی ہے، اللہ ہی کو پکارنا ہے. یہ دوسری بات اس نے کی. اگلی بات سنیے گا، تیسری بات بڑی پیاری کر رہا ہے. اس نے کہا اے میرے دوست، تو اتنا تکبر کر رہا ہے، تو باغ میں داخل ہوا، بجائے اس کے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرے، تو نے زبان پہ کہا میرا باغ، میرا باغ، میری دولت، میں ہی تیری ختم نہیں ہو رہی. لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. مڈیالہ والوں توجہ کیجئے، وہ موحد دوست سبق دے رہا ہے. چاہیے تو یہ تھا جب باغ میں داخل ہوئے تیری زبان پہ یہ جاری ہونا چاہیے تھا لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ. یہ ساری رونقیں لگانے والا کون ہے؟ یہ کہنا چاہیے تھا. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اپنی کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کے پڑھے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، پڑھو ذرا سارے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. جو بندہ اپنی پسندیدہ چیز، چاہے وہ گھر ہے، مکان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، کوئی بھی چیز ہے، اسے دیکھ کے جو یہ جملہ پڑھے، اللہ اس کی اس پسند کو ہر قسم کے شر سے بچا لیتے ہیں، ہر قسم کی آفت سے بچا لیتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے پڑھتے ماشاء اللہ. کسی نے کہا حضرت گھر آتے ہوئے سلام کے بعد آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا گھر مجھے پیارا لگ رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے، میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ مجھ سے چھین نہ لے. جو بندہ اپنے گھر جاتے ہوئے، دکان پہ جاتے ہوئے، اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے شیشے میں دیکھتے ہوئے، اپنی گاڑی، موٹر سائیکل، موبائل اور اپنی گھڑی، کوئی بھی نعمت کو دیکھ کے پڑھے ماشاء اللہ، یہ دینے والا کون ہے؟ میرے اندر طاقت نہیں تھی، یہ دینے والا کون ہے؟ جو یہ وظیفہ پڑھے اللہ اس کی اس چیز کو ہر قسم کی شر سے بچا دیا کرتے ہیں. میری منزل بڑی اچھی ہے، قرآن مجھے بڑا اچھا یاد ہے، تکبر نہیں. میری عبادت بڑی اچھی ہے، تکبر نہیں. میں کتابیں بڑی اچھی پڑھ رہا ہوں، تکبر نہیں. زبان پہ یہی جملہ ہے
حسن پڑا، خدا کے بندے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہ تیرا حسن، تیری دولت، تیری جوانی 40 سال تک رہے گی، پھر تیرے ہاتھ میں بھی لاٹھی آ جائے گی، تیرے چہرے پہ بھی اینک آ جائے گی، تو بھی کمزور ہو جائے گا۔ اگر کچھ کرنا ہے تو عاجزی کے اندر اللہ رب العزت نے سب کچھ رکھا ہے۔ میرے آقا نے اپنے آپ کو جھکایا، اللہ رب العزت نے سدرۃ المنتہا سے اوپر کا مسافر بنا دیا۔ یہ عاجزی کی برکت ہے۔ اللہ لا قوت الا باللہ۔ میری بلڈنگ، میرے 10 مکان کرائے پہ ہیں، میری دکان بڑی اچھی چلتی ہے، میرا بھائی فیصل ہے، پورے علاقے میں میرے جیسا کیٹرنگ کا کام کسی کا نہیں، مبارک، لیکن زبان پہ یہ جملہ ہو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، میرے بس کی بات نہیں، یہ رون کے لگانے والا کون ہے؟ دیکھنا پھر تیری ایک دکان سے 10 دکانیں بنے گی، ایک مکان سے 10 مکان بنیں گے، اور جب تو کہے گا میں بڑی چیز ہوں، میں بڑی چیز ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں استادوں کا خادم ہوں، میں یہ کرتا ہوں، اس میں نے تجھے وہاں تک ذلیل کر کے پہنچانا ہے۔ تیرے دشمن کو اللہ پہلی صف میں کھڑے کر دے اور تیرا نام ہی اللہ صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دے۔ قرآن کا یہ واقعہ ہمیں سبق دے رہا ہے۔ آگے چلیں، چوتھی بات کیا کی اس دوست نے؟ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ وہ موحد دوست سمجھاتے ہوئے اپنے اس کافر دوست کو کہہ رہا ہے، باز آ جا، اتنا تکبر نہ کر، باز آ جا، یہ بڑے بڑے بے باک جملے زبان سے نہ نکال۔ اللہ رب العزت اس پہ قادر ہے، ایک وقت آئے گا اللہ تیرے باغوں کو تباہ کر دے، تیرے باغوں کو نیست و نابود کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور مجھے اللہ تیرے سے بھی اچھی دولت عطا فرما دے۔ یہ باتیں سمجھاتے ہوئے جب دوست اپنے گھر گیا، وہ اپنے گھر چلا گیا، جو امیر دوست تھا کافر، اس نے کہا یہ تو پاگل ہے، وہی پرانی باتیں کر رہا ہے، پرانے لوگ میں چبا رہا ہے، پرانے سبق مجھے سنا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ آ گئی وہ رات، آ گیا وہ سال، آ گئی وہ گھڑی، آ گیا وہ وقت، دوست ادھر بھی سویا ہوا ہے، وہ موحد بھی گھر میں سویا ہوا ہے۔ رات کے وقت آگ کا بگولا آیا، دونوں باغوں کو تباہ کر گیا، جو اس کی بلڈنگیں تھی وہ دھڑام کر کے نیچے گر گئی، بڑی بڑی چھتیں نیچے آ گئی، دیواریں نیچے گر گئی۔ صبح وہ کافر دوست اپنے باغوں کو دیکھنے کے لیے آیا، یقلب کفیہ، جتنی لاگت لگائی تھی ساری تباہ ہو گئی۔ سب کچھ دیکھ کر اب افسوس کرتے ہوئے کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش مجھے بھی مسئلہ سمجھ آ جاتا، ہائے کاش میرا بھی عقیدہ بن جاتا، ہائے کاش میرا بھی نظریہ بن جاتا کہ اس دھرتی پہ سب کچھ کرنے والا ہے تو صرف کون ہے، آرڈر صرف کس کا چلتا ہے، عاجزی ہمیں جب لگتی ہے، اور تکبر کس کی چادر ہے، بڑائی کس کی چادر ہے۔ اب افسوس کرنے لگا، باغ تباہ ہو گئے، پانی میں نہر کا پانی خشک ہو گیا، بلڈنگیں نیچے گر گئیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ یہ سارا منظر دیکھ کر باغ تباہ ہو گئے، درخت نیچے گر گئے، دیواریں گر گئیں، چھتیں دھڑام کر کے نیچے آ گئیں۔ اللہ فرماتی ہیں میں نے مسئلہ سمجھا دیا، ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ لوگوں مسئلہ سمجھ لو، کوٹھیاں کچھ نہیں، بلڈنگیں کچھ نہیں، ہر حال میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مشکل سے نکالنے والا صرف کون ہے، عبادت کے لائق صرف کون ہے، اس کائنات میں آرڈر صرف کس کا چلتا ہے۔ وہ کافر جسے اپنے باغ پہ ناز تھا، آج باغ تباہ ہو گیا، وہ بلڈنگیں تباہ ہو گئی۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، دنیا کی دولت، دنیا کی رونق، دنیا کی جائیداد، دنیا کے حسن، دنیا کی نعمتوں پہ ناز نہ کرنا، جب بھی ناز کرنا ہے تو رب کی رحمت پہ ناز کرنا ہے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، سورہ کہف پڑھتے ہیں آپ، اللہ فرماتے ہیں یہ باغ میں نے تباہ کر کے اسے مسئلہ سمجھا دیا کہ یاری لگانے کے قابل یہ باغ نہیں ہے، یاری کس
लगानी है। कोठी को दिल में नहीं रखना, दिल से बाहर रखना है। दुकान को दिल में नहीं रखना, दिल से बाहर रखना है। बिल्डिंग को दिल में नहीं लेके आना, बाहर रखना है। अपनी जायदाद को दिल में नहीं लेके आना, दिल से बाहर रखना है। यारी लगानी है, दिल में किसी को बसाना है तो सिर्फ किसकी जात को बसाना है। तो मैंने बात शुरू की थी, दो आदमी थे बनी इसराइल, एक काफिर एक मुवाहिद। एक के पास बेबहा दौलत, एक गरीब था जिसके पास दुनिया की दौलत थी, ईमान नहीं था। और जिसके पास गुर्बत थी उसके पास तौहीद थी, उसका ईमान बड़ा मजबूत था। काफिर ने तकब्बुर किया, सब कुछ तबाह हो गया। जिसने आजिज़ी की, अल्लाह ने उसका नाम कुरान में भी जिंदा कर दिया। इरादा करो, अगर कोई बहन गरीब है हकीर नहीं समझोगे, कहो इंशाअल्लाह। कोई भाई गरीब है हकीर नहीं समझोगे, बरादरी में कोई गरीब है उसे हकीर नहीं समझोगे। जिसके पास कुछ नहीं है उसे आप कहोगे ये हमसे आला है। और जिसके पास सब कुछ है वो अपनी निगाहें नीचे करके जाएगा, तो फिर कुरान का ये वादा सच्चा होगा। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़। मेरी दुकान आज बड़ी शानदार है, मेरा मदरसा बड़ा शानदार है, मेरी जिंदगी बड़ी रौनक है, लेकिन दोस्ती मैंने किससे लगानी है? हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़ व खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा। बेहतरीन बदला देने वाला भी अल्लाह है और बेहतरीन अंजाम और बेहतरीन ठिकाना भी रब के पास है। तो 15वें पारे का ये वाक़या जो मैंने अपने आप को सुनाया है, ये वाक़या मुझे और आपको आजिज़ी का सबक दे रहा है, अपने आप को मिटाने का सबक दे रहा है। मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ कौन है। नमाज शुरू होती है सुबहानक अल्लाहुम्मा। सुबहानक का माना भी ये है, मेरे पीर और मुर्शिद सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी माना करते हैं, मैं कुछ नहीं सब कुछ तू ही। ऊंची आवाज से बोले जरा सारे, मैं कुछ नहीं सब कुछ तू ही तू है। मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ तू ही तू है। जब हम रब के बारे नारे लगाएंगे, मौला सब कुछ करने वाला तू है, फिर मेरी मुश्किल में अल्लाह सब कुछ करके दिखाएंगे। मेरी परेशानी में मेरे हाथ पकड़ के मेरी कश्ती को पार अल्लाह रब्बुल इज्जत लगाएंगे। आइए फिर आज एक बड़ा मुश्किल का वक्त आ गया है। मुल्क शाम जो अंबिया का इलाका है, अर्ज़े फ़लस्तीन, ये मुल्क शाम जो अर्ज़े अंबिया है, इसमें इसराइलियों ने हमला शुरू किया है। पहले भी कितना जुल्म होता रहा, इधर हमें गज़ा का गम भी नहीं कम हो रहा, इधर मुल्क शाम पे हमले शुरू हो गए हैं। इस मुश्किल की घड़ी में हमने किसको पुकारना है? मदद किससे मांगनी है? मदद किससे मांगनी है? इंशाअल्लाह जिस तरह वो काफिर दोस्त अपनी दुनिया के बलबूते पे तकब्बुर किया, ज़लील और रुस्वा हुआ, एक वक्त आएगा ये अमेरिका और उसके हवारी जो अपनी दुनिया की दौलत पे नाज कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ये तबाह व बर्बाद होंगे और रब की तौहीद को मानने वाले इज्जतों से सरफराज होंगे।